أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. معزز سامعین کرام، سورۃ الاعراف اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 85، 86، 87 یعنی 80 پر 5، 80 پر 6، 80 پر 7 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں. انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوم، خاص طور سے ان کی قوم کے وہ لوگ جو ان کے مخالفین تھے، ان کے انجام کے تعلق سے گفتگو لگاتار آپ کے سامنے ہو رہی ہے. پچھلے دنوں یعنی کل لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اب شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، اور بلا شبہ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح نصیحت، ایک واضح نشانی آ گئی ہے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس لوگوں کو ماپ تول پورا کر کے دیا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو چیزیں کم مت دیا کرو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد فساد مت پھیلاؤ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. معزز سامعین کرام، یہ جو مدین ہے جہاں شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا، یہ مدین حجاز سے شمال مغرب یعنی نارتھ ویسٹرن، اور اسی طرح سے فلسطین سے یہ جنوب میں واقع ہے، بحر احمر کے کنارے پر، اور یمن کے ساحلی رستے سے جو بھی قافلہ فلسطین کی طرف جاتا، یا پھر مصر سے فلسطین کی طرف جو بھی قافلہ جاتا تجارتی قافلہ، ان تمام رستوں پر یہ مدین پڑتا تھا. یعنی ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو جو بھی قافلہ یمن سے فلسطین یا شام کی طرف جاتا یا مصر سے شام کی طرف جاتا تو اس کے بالکل سرکل پہ یہ شہر واقع ہے، بالکل چوراہے پہ، چار طرف سے رستہ، اور بیچ میں یہ جو شہر تھا اس کی وجہ سے یہ تجارتی مرکز بن گیا تھا، تجارتی منڈی بن گیا تھا. معزز سامعین کرام، جو مدین ہے ابراہیم علیہ السلام کے فرزند مدیان، اسی کے جو اولاد سے جو لوگ نکلے وہ مدین میں آ کر کے بسے، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو اہل مدین کہا جاتا ہے، اور اس جگہ کو مدین یا مدیان کہا جاتا ہے. سامعین کرام، یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور مسلک اور ملت کی پیروی کرنے والے، ان کا دعویٰ کرنے والے یہ لوگ تھے. لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قوم کے اندر جہاں بہت ساری اخلاقی اعتقادی بیماری آئی، جیسے اعتقادی بیماری میں سب سے بڑی بیماری ان کے اندر شرک آئی، جو کہ اکثر قوم کے اندر ایک وقت گزرنے کے بعد شرک ان کے دلوں میں، ان کے چال میں اور ان کے عقیدے کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اس قوم کے اندر بھی شرک شامل ہو گیا، کیونکہ شرک کبھی بھی کسی قوم کے اندر آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کی وجہ سے، ان کی نہ آشنائی کی وجہ سے، ان کو نہ جاننے کی وجہ سے کسی بھی قوم کے اندر شرک آتا ہے. تو جو اعتقادی بیماریاں ان کے اندر تھی اس میں سے بڑی بیماری شرک اس قوم کے اندر پائی جاتی تھی. اور اخلاقی بیماریوں میں تمام بیماریوں کے علاوہ ایک بڑی بیماری جو تھی اس قوم کے اندر ماپ تول کی کمی. ماپ تول کی کمی کیا مطلب یہ کہ تجارت کے اندر اپنے فائدے کے لیے ہر ہتھ کنڈا اختیار کرتے تھے. جھوٹ بول کر کے مال بیچ دینا، کوئی انجان آدمی ہے اور اس سے مال خرید رہے ہیں تو
دھوکہ دے کر کے، جھوٹ دے کر کے مال کو، جھوٹ بول کر کے مال کو اونے پونے میں خرید لینا، یا پھر جب ماپ تول کا وقت ہو تو ہر وہ ہتھ کنڈا جس سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ مال ہماری طرف زیادہ آئے گا اور سامنے والے کو کچھ بھی معلوم نہ ہو اور ان کو کم مال ملے، یا مال کسی سے لے رہے ہیں تو ہمارے پاس زیادہ مال آ جائے، یا اس طرح کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہو سکتے ہیں جو کہ آج بھی استعمال ہوتے ہیں، اکثر کاروباری حضرات اس طرح کے ہتھ کنڈوں کو استعمال کرتے ہیں، تو ان تمام ہتھ کنڈوں کو وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ سامعین کرام، ماپ تول کی کمی یا تجارت کے اندر جھوٹ یا تجارت کو فراڈ کے انداز میں بیچنا، یہ شرعی اعتبار سے بہت ہی قبیح جرم ہے، کیونکہ مال دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب کوئی آدمی مال کو حاصل کرنے میں حرام اور ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخرت کے دن کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہے۔ آج اسی مناسبت سے فجر کی جو پہلی رکعت تھی اس میں آپ کے سامنے سورۃ المطففین پڑھی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہی اور بربادی اور جہنم کا ایک گڑھا بتلایا ایسے لوگوں کے لیے جو تجارت کے اندر فراڈ کرتے ہیں۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں کو دینا ہوتا ہے، جب لوگوں سے لینا ہوتا ہے تو بھرپور لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور لیکن جب لوگوں کو دینا ہوتا ہے تو طریقہ سوچتے ہیں کہ کیسے اس کا مال اور کم کر لیا جائے، کیسے ہمارے حق میں اور زیادہ پڑ جائے۔ یہاں پر اصل میں ناپ تول ہے، لیکن مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے اگر کسی سے لینا ہو تو دھوکہ دے کر کے زیادہ لے لینا، اور کسی کو دینا ہو تو مختلف انداز میں مختلف پیترا لگا کر کے سامنے والے کے مال کو کم کر کے اپنی طرف رکھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، جہنم کا گڑھا ہے، ویل تباہی ہے، بربادی ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کیا ان کو نہیں معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن جب لوگوں کو زندہ کر کے اللہ کے بارگاہ میں اٹھایا جائے گا، کیا ان کو اس بات کے اوپر یقین نہیں ہے کہ کل ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ تو یہ جو بیماری ہے تجارت کے اندر، یہ بڑی فساد والی بیماری ہے، بہت فساد والی بیماری ہے۔ تو یہ جو قوم تھی شعیب علیہ السلام کی، ان کے اندر یہ سب خرابیاں تھیں۔ معزز سامعین کرام، یہ جو شعیب علیہ السلام ہے یہ وہی شعیب علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، جن کی تربیت میں موسیٰ علیہ السلام 10 سالوں تک رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس روئے زمین سے فوت ہو جانے کے بعد تقریباً 600 سالوں کے بعد پہلی مرتبہ، اور تقریباً 1500 سال قبل مسیح پہلی مرتبہ شعیب علیہ السلام کو مدین کے اندر رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ سامعین کرام، چونکہ شعیب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بصیرت اور بصارت والے رسول تھے، لہٰذا جب اپنے قوم کے بیماری کو دیکھا، ان کی برائی کو دیکھا، تو سب سے پہلے ان کو توحید کی تعلیم دی اور انتہائی نرم انداز میں کہا کہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تم لوگوں کے پاس تو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور تعلیمات پہنچ چکے ہیں، پھر تم لوگ شرک میں کیسے مبتلا ہو گئے؟ پھر تم لوگوں کو تجارت میں چیٹنگ کیوں کرنے لگے؟ لوگوں کو دیتے وقت ماپ تول میں کمی کیوں کرنے لگے؟ کیوں زمین کے اندر اصلاح ہو جانے کے بعد بھی تم لوگوں نے فساد برپا کیا؟ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم توحید کو اختیار کر لو، ماپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو دیتے وقت جو ان کا حق ہے دو، لوگوں سے لیتے وقت جو تمہارا حق ہے لو، اگر تم ایسا کرو گے تو یقینی طور پر ایمان والے اگر تم ہو تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ اس کے بعد مزید انہوں نے نصیحت کی، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایک اور وتیرہ تھا، اپنے شہر کے بالکل جہاں سے انٹرنس تھا وہاں پر جا کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ لوگ بیٹھ کر کے جو بھی قافلہ اور تجارتی قافلہ یا اس طرح کے جو اجنبی لوگ آتے تھے، یا تو کچھ ایسے گروپ ان لوگوں نے بنا لیے تھے کہ ان کو لوٹ لیتے تھے جیسے ڈکیتی کیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی گروپ تھے جو انجان لوگوں کو دیکھ کر کے جو تجارتی مال لے کر کے آتے تھے ان کو روک کر کے اور ان سے بھاؤ تاؤ کر کے، چونکہ ان کو بھی بازار منڈی کا بھاؤ معلوم نہیں ہے، اور ان کو دھوکہ دے کر کے اونے پونے میں مال خرید لیتے تھے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ لوگ کسی بھی اجنبی آدمی کو جو تاجر ہوتا تھا، اپنا تجارتی مال لے کر کے آتا تھا اور وہ کمزور چونکہ اجنبی ہے تو اس کو دھمکا کر کے اونے پونے میں مال خرید لیتے تھے۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ اپنے سیاسی رسوخ کی بنیاد پر دوسرے تاجروں کو بلیک میل بھی کیا کرتے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں آج بھی پائی جاتی ہیں۔
اتفاق کی بات ہے کہ تمام کی تمام چیزیں آج بھی پائی جاتی ہیں. اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایک یہ بھی شیوا اور وتیرہ تھا کہ جو لوگ ایمان لے آئے تھے شعیب علیہ السلام کے اوپر ان کو دھمکاتے تھے، ان کے دل و دماغ میں شبہات پیدا کرتے تھے کہ شعیب جو تعلیم دے رہا ہے وہ صحیح نہیں، ہمارے باپ دادا جو تعلیم دیتے آ رہے ہیں وہی صحیح ہے. اور اس طرح سے مختلف حربے لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام نے بڑے ہی نرم انداز میں کہا کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. ہر راستے پر بیٹھ کر کے رہزن مت بن جاؤ، لوگوں کو لوٹنے والے مت بن جاؤ کہ لوگوں کو دھمکاؤ. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکو اور اللہ کے دین میں جو ہے کجی پیدا کرو، ایسا مت بن جاؤ. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا. اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا کچھ بھی نہیں تھا، تم بالکل کمزور تھے، تمہاری تعداد بھی نہیں تھی، تمہارا بزنس و بیپار بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تعداد کو زیادہ کیا، تمہارے بزنس و بیپار میں اللہ نے ترقی دی ہے. تو اس دن کو یاد کرو. اور پھر فرمایا کہ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. اور دیکھو تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں جو زمین کے اندر فساد پھیلانے والی تھی ان کا کیا انجام ہوا، ان کو بھی ذرا دیکھ لو. کیونکہ جو انجام ان کا ہوا ہے بعد میں آنے والے جتنے بھی فسادی لوگ ہوں گے یا جتنی بھی فسادی قومیں ہوں گی سب کا وہی انجام ہونے والا ہے. محترم سامعین کرام، آگے مزید بڑے ہی نرم انداز میں شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. شعیب علیہ السلام کی قوم جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اپنے علاقے کے انٹرنس پہ بیٹھ جاتے تھے یا رستے پہ بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر کے نمبر ایک جو شعیب علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے ان کو ستاتے، ان کے لیے جو ہے طرح طرح کی سازشیں کرتے، ان کے رستے کو روکتے، ان کا جینا تنگ کرتے. اور ان کا دوسرا ہتھ کنڈا یہ تھا کہ باہر سے اگر کچھ لوگ آتے تو ایک تو ان کو لوٹتے یا پھر ان کو پکڑ کر کے سمجھاتے کہ دیکھو اس علاقے میں شعیب نام کا ایک آدمی ہے، وہ لوگوں سے ویسے ہی چپکے ملا کرتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتلاتا رہتا ہے، بڑا فراڈی ہے، دغاباز ہے، تم اس سے مت ملنا، اس سے ملنے کی بھی کوشش مت کرنا. شعیب علیہ السلام نے سمجھاتے ہوئے ان کو کہا اپنی قوم کے لوگوں کو وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. اگر تم میں سے کوئی گروپ ہے جو میری تعلیمات کو سن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا چکا ہے اور ایک گروپ ایسا ہے جو ایمان نہیں لایا ہے، تو جو ایمان لے آئے ہیں ان کے پیچھے مت پڑو بلکہ صبر کرو. صبر کرو کا کیا مطلب؟ خاموشی اختیار کرو، انتظار کرو. اگر تم حق پر ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں فیصلہ کر دے گا، اگر تم حق پر نہیں ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے والے کے حق میں فیصلہ کر دے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا، صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. معزز سامعین کرام، یہ جو باتیں ہیں دراصل پچھلے گزرے ہوئے قوموں کی باتیں ہیں، لیکن یہ ہسٹری یا اسٹوری نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو نکات ہیں، اس میں جو پوائنٹس ہیں، اس میں جو نصیحتیں ہیں، اگر وہ خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، حالانکہ وہ سارے کے سارے قومیں ہلاک ہو گئی، وہ سارے کے سارے قوم کافر تھے، لیکن ہم لوگ مسلمان ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کافروں کے لیے نہیں. اگر یہ برائیاں ہمارے اندر ہے تو ہمیں بھی اس کو کریکٹ کرنا ہے، وگرنہ اگرچہ اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو ان کے جرم کے پاداش میں عذاب اللہ کی طرف سے نہیں آتا ہے، لیکن آخرت کا جو وقت ہے اور آخرت کا جو مرحلہ ہے دراصل اسی چیز کے لیے کہ دنیا میں اگر ایک ایک لمحہ انسان نے مس یوز کیا ہوگا اور ان قوموں کی مشابہت اختیار کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی حساب لے دے گا. اسی لیے یہ ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں. شعیب علیہ السلام نے پوری نصیحتیں کر دی. اب آگے قوم کے لوگوں نے یا قوم کے سرداروں نے کیا کہا، کیا جواب دیا، شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.